سے پہلا سوال مرتضیٰ وہاب صدیقی، آپ ایک اردو اسپیکنگ جس کو مہاجر کہتے ہیں کراچی والے، آپ ایک مہاجر ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، جیالے ہیں، فیملی شروع سے جیالی ہے، تو کیا یہ بات جو ہم سب اکثر سنتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں مہاجر کا کوئی فیوچر نہیں ہے، آپ کا فیوچر ہم کیسے یہ جو ابھی تک گیا ہے یا آگے جو آپ کہتے ہیں نہیں یار ابھی تو میئر کے بعد ہی فارغ کر دیا جائے گا، اس کو بنایا میئر اس لیے کہ اس کو نکالنا ہے، تو پیپلز پارٹی میں مہاجر کا فیوچر کیا ہے؟ آپ پریزنٹ دیکھ لیں تو آپ کو فیوچر کا اندازہ ہو جائے گا نا. ہم لوگ ایک مڈل کلاس فیملی کے مڈل کلاس ویلیوز والے لوگ ہیں. میں کوئی جاگیردار، کوئی صنعت کار کا بیٹا بھانجا بھتیجا نہیں ہوں. میری والدہ بھی نہیں تھیں، بٹ میری والدہ کا کریڈینشل تھا ان کی تعلیم، ان کی محنت کرنے کی کیپیسٹی. وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بنی، کام کیا، محنت کی، اور مختلف سٹارٹاز میں ٹیئرز میں کام کرتے کرتے ایونچولی وہ قومی اسمبلی کی 2 بار رکن بھی منتخب ہوئیں. پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہونے کا ان کو اعزاز حاصل ہوا. زرداری صاحب کے ساتھ ایوان صدر میں ان کی کور ٹیم کا حصہ ہونے کا ان کو اعزاز حاصل ہوا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے یا ایکسل نہیں کر سکتے، اس کی مثال میری والدہ ہیں. اور جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو یار میں تو اردو بولنے والا سندھی اپنے آپ کو کہتا ہوں، اردو بولنے والا پاکستانی اپنے آپ کو کہتا ہوں. یقین جانیں مجھے کوئی امپیڈمنٹ نظر نہیں آتا. میں 2015 سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایکٹیو پولیٹکس کر رہا ہوں. بڑا مشکل وقت بھی دیکھا ہے، ٹربولنٹ ٹائم بھی دیکھا ہے، لیکن زرداری صاحب ہو جائیں، بلاول صاحب ہو جائیں، فریال صاحبہ ہو جائیں، مراد علی شاہ صاحب ہوں، قائم علی شاہ صاحب کی بھی ٹیم کا میں حصہ تھا، مجھے کبھی اس طرح کی چیز محسوس نہیں ہوئی. اور دیکھیں نا، پہلی بار پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا کہ کراچی کا میئر وہ الیکٹ کرائیں، تو انہوں نے مجھ جیسے مڈل کلاس ویلیوز والے ایک اردو بولنے والے شخص کو یہ عزت بخشی. تو یہ پروپیگنڈا ہے، یہ وہ جو بغض کی، نفرت کی سیاست لوگ کرتے ہیں نا، تعصب کی سیاست، میں سمجھتا ہوں وہ اپنے نیریٹو کو تقویت دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ زرداری صاحب کو دیکھیں، ان کے آس پاس ان کے اتنے دوست ہیں، کون ہیں وہ؟ اردو بولنے والے ہیں، یہی کچھ تو پکے بھائی ہیں. لفظ اچھا لائے. اچھا، والدہ نے تو جو بھی کردار ادا کیا، اسد زرداری صاحب ہیز بین ویری کائنڈ آن یو، ہی واز the one who brought you. جی. تو جس طرح آپ نے بھی بولا کہ وہ بڑا اگین اردو اسپیکنگ مہاجر ہیلپ جو پارٹی میں ویلیو ہے، وائی واز زرداری صاحب سو کلوز ٹو یو؟ انہوں نے ٹیلنٹ والا وجہ تھی یا وہ فوزیہ وہاب والی وجہ تھی؟ یار ایک تو امی نے بڑا کلوزلی ان کے ساتھ کام کیا، تو میرے خیال میں ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ تو شاید یہ فیکٹر ہوگا کہ فوزیہ وہاب کا بیٹا ہے. میں ان ٹچ نہیں تھا پارٹی سے. یو ور ناٹ اے جیالہ رائٹ؟ میں جی پارٹی کے ساتھ کام کہ 97 میں میری والدہ نے پہلا الیکشن لڑا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے پہلا یوم تاسیس پیپلز پارٹی کا 94 میں وہ ہوا تھا. اس زمانے میں میری والدہ مشاورتی کونسل کی رکن تھی. 97 میں الیکشن لڑا والدہ نے، تو ہم نے بھی پوسٹر لگایا والدہ کے ساتھ ریلی شیلی میں جاتے تھے. مشکل وقت تھا. 2001 میں امی نے بلدیاتی انتخابات لڑے. 2002 کی کیمپین، جب 2001 کا مطلب ہے نعمت اللہ خان صاحب والا، تو میں آل تھرو آؤٹ دس پروسیس ساتھ تھا، سیاست کو بڑا قریب سے دیکھ رہا تھا. لیکن جب 2012 میں امی کی ڈیتھ ہوئی نا، تو ہم لوگ وی ور ویری ینگ، تو ہم سب بھائی بہنوں نے فیصلہ کیا کہ یار ابھی سیاست نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پروفیشنلی گرو کریں گے. تو ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے پالیٹکس سے. فریال صاحبہ اس دوران مجھ سے ان ٹچ رہیں. وہ مجھے بلاتی بھی تھیں، بات چیت بھی کرتی تھیں، ان پٹ بھی لیتی تھیں، بٹ آئی نیور تھاٹ کہ وہ شاید اسیس کر رہی ہوں یا پرکھ رہی ہوں. تو 2015 میں آل آف اے سڈن ایک دن زرداری صاحب نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا کہ جی مشیر قانون بنا رہے ہیں. بس اس طرح ایکسیڈنٹلی پالیٹکس میں آ گیا، اور بس پھر ایک وزارت، دوسری وزارت، سینیٹرشپ، پھر وزارت، ایڈمنسٹریٹرشپ، میئرشپ. پارٹی ہیز بین سو کائنڈ. مطلب میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اردو بولنے والے لوگوں کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی نہیں ہے، تو میں اس کا جواب ہوں کہ اگر میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور پیپلز پارٹی میں ایکسل کر رہا ہوں تو پیپلز پارٹی کی مدد سے کر رہا ہوں نا. تو یہ ایبسلوٹ پروپیگنڈا ہے، اس کا کوئی حقیقت سے لینا دینا نہیں ہے. آصف صاحب ہوں، فریال صاحبہ ہوں، بلاول صاحب ہوں، مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ میں نے 5 سال بڑا کلوزلی کام کیا. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں اس طرح کا. تو وہ بات صحیح ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. بالکل. یو سپورٹ دس؟
ہاں بالکل از ویری گڈ سلوگن. یہ تو بڑا پازیٹیو بن گیا. یہ شروع میں جب آیا تھا تو یہ بڑا نیگیٹو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شاید سرکاسٹک ہے, نیگیٹو ہے, لیکن یہ بڑا پازیٹیو بن گیا. وجہ کیا ہے کہ ڈز ہی ہیو دیٹ پاور؟ فرقان آئی تھنک ہی ہیز اسٹوڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم. ان کے بارے میں اتنی بڑی بڑی بری باتیں کی گئیں, بٹ آپ نے دیکھا انہیں ریئیکٹ نہیں کیا. وہ تحمل کے ساتھ بیٹھے رہے. کتنے ان کے اوپر الزامات لگے کہ کسی جج کے اوپر انہیں بم باندھ دیا تھا, پتہ نہیں کس کو مرڈر کر دیا, کتنی کرپشن کر لی. لیکن آخر میں دیکھیں نا, جب پاکستان پہ برا وقت آیا تو اسی آصف علی زرداری نے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا نا. اسی آصف علی زرداری نے فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کی. اپنی وہ چاہتا, ہم سب سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں, اپنے اختیارات نہیں چھوڑتے. وہ کہتے نہیں میں نہیں کروں گا, لیکن دیکھیں انہوں نے اختیارات کو ڈیوالو کیا, پارلیمان کو مضبوط کیا, خاتون کو اسپیکر قومی اسمبلی بنا دیا, خاتون کو ایکٹنگ گورنر سندھ بنایا شیلا رضا صاحبہ, گورنر گلگت بلتستان ایک خاتون کو بنایا. اب شیلا رضا جو ہیں فرقان بھائی کیا امریکہ سے آئی ہیں, کینیڈا سے آئی ہیں؟ یہ کراچی کی لڑکی ہے نا, کراچی کی خاتون ہے, اردو اسپیکنگ ہے. آپ دیکھیں کہ 2 بار ڈپٹی اسپیکر بننے کا ان کو اعزاز حاصل ہوا. تیسری بار وہ صوبائی وزیر بنی 5 سال کے لیے. ابھی پارٹی نے ان کو قومی اسمبلی کا ممبر بنایا ہے. تو یہ صرف پروپیگنڈا ہے, اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.